الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعليهما السلام، والصلاة والسلام على سيدنا جد الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، وعلى من تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ملجانا ومأوانا سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان، شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے، اور کروڑہا شکر اور احسان ہے اس رب قدیر کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے. اور صدہ بار شکر ہے اس رب قدیر کا کہ جس نے آج کی اس تاریخ شب میں ہم کو اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے جمع فرمایا ہے. صدر اجلاس محترم و مکرم حضرت مولانا سید یسرب علی شاہ قادری خاکی دامت برکاتہ، سجادہ نشین آستانہ حاضہ، اور تمام مشائقین نظام، مداحان رسول خصوصیت کے ساتھ میرے انتہائی کرم فرما برادر کبیر حضرت مولانا سید شاہ ابو الحسن حسینی المتخلص احمد دامت برکاتہ ومد ظلہ العالی ادام اللہ فیوزہ، اور آپ کے ہمراہ بارگاہ رسالت اور بارگاہ امام 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 حسن علیہ السلام میں نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہے دل عزیز ثنا خوان رسول برادر محترم جناب سید نعمان علی قادری صاحب حفظہ اللہ ومد ظلہ، علماء کرام، معزز سامعین ذوی الاحترام، آج جس عنوان کے تحت تبصرہ کرنے کے لیے اختر کو یہاں پر مدعو کیا گیا، کوشش ہوگی کہ اختصار کے ساتھ وقت کا پورا خیال رکھتے ہوئے
کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں، ورنہ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس کے لیے کئی دن درکار ہو جائیں گے، لیکن اس میں جو باریکیاں پوشیدہ ہے ان باریکیوں کو کھولتے ہوئے، اور اس دنیا میں دور پرفتن میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اس دور پرفتن میں نام نہاد دینی لبادہ اوڑے ہوئے قال اللہ و قال الرسول کی بات کرنے والے حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ انگلی کے پیچھے سورج کو چھپایا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ جو حضرات کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ حضرات ان باتوں سے بخوبی واقف ہے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے۔ کوشش ہوگی، اگرچہ کہ ثناخوانی چل رہی تھی اس دوران بہت خوبصورت خاکہ سوال پر سوال کے طور پر پیش کیا گیا محترم صاحبزادہ کی جانب سے۔ نام کے متعلق جب بات آئی تو نام جاننے کے لیے تھوڑی ہم کو محنت کرنی پڑے گی۔ کوشش ہوگی میری کہ میں یہاں پر وہ نام نہ لوں، چونکہ ہاں میں اتنا جانتا ہوں جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے وہ خود فتنہ ہے، اس کا نام خود فتنہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کہیں پر فتنہ برپا ہو۔ بہرحال اشاروں سے کنایتاً گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں۔ ایک ایک فرد جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ کو جو عمر میں بڑے ہیں مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر سماعت کریں، جو میرے ہم عمر ہے مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہہ کر سماعت کریں۔ نہ ہرگز خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں، بس ایک غلام اہل بیت کی حیثیت سے آیا ہوں، اور غلامان اہل بیت کی فہرست میں اپنا نام رقم کرانے کے لیے آیا ہوں، غلامان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ بہرحال برادران عزیز، ناظم اجلاس بھی بہت عمدہ اشعار اپنی نظامت کے دوران پڑھ رہے تھے۔ کچھ اشعار یہاں پر ارباب علم و دانش تشریف رکھتے ہیں، تو ان حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے چند مصرے آپ حضرات کی گوش گزار کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کہ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کیے جائیں، بارگاہ الہی میں ایک ربائی اور آقا سید عالم کی بارگاہ میں چند مصرے، اور اس کے بعد اہل بیت کی جانب ہم آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جب بات کی جاتی ہے، اللہ کا تعارف کرایا جائے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے متعلق شاعر نے بہت عمدہ شاعری کی ہے۔ کہتا ہے کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ شعر کی تشریح اگرچہ کہ شعر کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن شعر کی تشریح میں شعر ہی سے کرنا چاہوں گا، آپ حضرات کو تھوڑا واضح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت شیخ الاسلام لعیق علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ پر، محمد کہنے والے غور کر الحمدللہ پر، سمجھ میں آئے گا پھر تجھ کو اس میں کتنی معنویت ہے، سمجھ میں آئے گا اس میں کتنی معنویت ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی آپ حضرات تھوڑے تھوڑے کرسی آپ نے قریب کر لیجئے اگر ہو سکتا ہے، یا اگر آنا مشکل ہے تو مجھ سے کہہ دیجئے، آواز تھوڑی بلند کر کے میں بات کر لیتا ہوں۔ تھوڑا سا پکڑیا آپ حضرات سامنے آئے، سامنے تشریف لا لیجیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔
کے مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، ہمالیہ کے ہر ایک سنگے گرہ کو توڑ سکتا ہوں، میں طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتا ہوں، میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی، تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں، میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ محسن نقوی نے کہا تھا کہ اس محسن اعظم کا قصیدہ لکھوں کیسے، محل عنایات بھی ہے ابر کرم بھی، کیا نظر کروں اس کے لیے جس کی ثنا میں سجدے میں ہے الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، اس کے لیے جس کی ثنا میں سجدے میں ہے الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، سجدے میں ہے الفاظ بھی سجدے میں ہے الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، سجدے میں ہے الفاظ بھی سجدے بھی قلم بھی۔ برادران عزیز، پنج تن پاک کے متعلق 2 سے 4 ربائی پیش کرتے ہوئے گفتگو باضابطہ آپ شروع کرتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ جہاد کر لے، جو علم رکھنے والے حضرات ہیں یا شاعری کا فہم رکھنے والے افراد ہیں، بغور ان جملوں کو سماعت کریے گا۔ جہاد کر لے نمازیں پڑھا لے جھوٹا ہے، جہاد کر لے نمازیں پڑھا لے جھوٹا ہے، پرہیزگار وہ خود کو جتا لے جھوٹا ہے، مباہلے کی یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنج تن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے۔ بے شک بے شک مباہلے کی یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں، مباہلے کی یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں کہ پنج تن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے، کہ پنج تن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے، پنج تن کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے۔ ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی پہ علی حق کا ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب اور قائم مقام کہتے ہیں، دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، دلیل اتنی ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ ارے ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیب، وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ صرف امام حسن کی ہے۔ بس اس پر اپنی گفتگو یہاں سے آغاز کرنے لگا ہوں کہ تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ آپ حضرات اگر بیدار ہو چکے ہیں تو گفتگو کا میں آغاز کرنے لگا ہوں۔